ملی افکار میں خوش آمدید، میں آپ کے ساتھ صاحب قاسمی۔ آج کے اس ویڈیو میں دو اہم خبریں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک خبر کا تعلق اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سے ہے، جہاں ایک بلڈنگ میں زبردست آگ لگ گئی۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اس نے بلڈنگ میں چل رہے ایک کوچنگ سینٹر کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ دوسری خبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک کی موجودہ سچویشن پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور مجلس عاملہ کے حالیہ اجلاس میں وندے ماترم، UCC اور کمال مولا جیسی مساجد پر ہو رہے بے جا دعووں پر چنتا ظاہر کی ہے۔ سب سے پہلے خبر کی شروعات کرتے ہیں اتر پردیش سے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں واقع ایک کوچنگ سینٹر میں خوفناک آگ لگنے کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں ویڈیو شوٹ کیے جانے تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14 بتائی جا رہی ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی حالت میں زیر علاج ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اپنی جان بچانے کے لیے کچھ لوگوں نے عمارت کی بالائی منزلوں سے نیچے چھلانگ لگا دی، تو کچھ لوگوں نے کوچنگ سینٹر ہی میں گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا۔ خبروں کے مطابق لکھنؤ کے علاقے علی گنج میں واقع 3 منزلہ عمارت کی بالائی منزل پر پہلے آگ بھڑک اٹھی، جو بعد میں اوپر موجود کوچنگ سینٹر تک پھیل گئی اور پوری عمارت کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کئی اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں، جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آگ میں پھنسے ہوئے کئی افراد نے اپنی جان بچانے کے لیے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ ایک شخص ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کے دوران نیچے گر گیا، تاہم مقامی لوگوں نے فوری طور پر اسے بچا لیا اور زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ کچھ دیگر افراد برقی یا مواصلاتی تاروں کو پکڑ کر لٹکتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ آگ لگنے کے تقریباً 30 منٹ بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی، جس کی وجہ سے آگ مزید شدت اختیار کر گئی اور بڑے پیمانے پر پھیل گئی۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کے حالیہ اجلاس میں ملک اور ملت کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ ان فیصلوں کا تعلق بالخصوص BJP کے زیر اقتدار ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ہجومی تشدد یعنی لینچنگ، مساجد و مدارس کے خلاف انہدامی کارروائی، مسلمانوں کے مکانات اور آبادیوں پر بلڈوزر کارروائی، سرکاری تقریبات، اسکولز اور امداد یافتہ مدارس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں، مختلف ریاستوں میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی پیش رفت اور کمال مولا مسجد بھوج شالہ کے بارے میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ہے۔ مجلس عاملہ نے ملک و ملت کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BJP کے زیر انتظام ریاستوں میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، مساجد، مدارس، قبرستان، پرسنل لا، بنیادی حقوق، بلکہ ان کے ایمان و عقیدہ تک مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ پورے ملک میں نفرت، تعصب اور فرقہ وارانہ کشیدگی کی فضا منظم انداز میں پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس ماحول کو ہوا دینے میں خود BJP کے اعلیٰ عہدیداران بلکہ خود حکومت کے ذمہ داران بھی پیش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ نفرت انگیز تقاریر اور اشتعال انگیزی کے خلاف کوئی مؤثر قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔ مجلس عاملہ نے اس بات پر بھی افسوس ظاہر کیا کہ ملت کی جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان پر ہونے والے منصوبہ بند حملوں کے باوجود سیکولر سیاسی جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی برقرار ہے، گویا مسلمان محض ایک ووٹ بینک بن کر رہ گئے ہیں۔ مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا کہ ملت کی بگڑتی ہوئی صورتحال، فرقہ وارانہ کشیدگی اور بنیادی حقوق کی پامالی کے حوالے سے ایک جامع دستاویز تیار کر کے شائع کی جائے گی، تاکہ ملک کے باشعور، انصاف پسند اور جمہوری اقدار کے حامل طبقات کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا سکے۔ بورڈ نے واضح کیا کہ ملک کی دوسری بڑی اکثریت کے حقوق کی پامالی صرف ایک طبقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے اثرات ملک کی جمہوری ساخت، سماجی ہم آہنگی اور ترقیاتی عمل پر بھی براہ راست مرتب ہوتے ہیں۔
اس اعتبار سے یہ پورے ملک کا نقصان ہے۔ کمال مولا مسجد مقدمے کے سلسلے میں مجلس عاملہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ تاریخی شواہد، ریونیو ریکارڈ، نوآبادیاتی دور کے سرکاری دستاویزات اور صدیوں پر محیط مسلم عبادتی روایت کے منافی ہے۔ مزید برآں یہ فیصلہ عبادت گاہوں سے متعلق پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کی روح سے بھی متصادم ہے۔ مجلس عاملہ نے اس بات کا خیر مقدم کیا کہ کمال مولا مسجد کمیٹی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور طے کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس قانونی جدوجہد میں مسجد کمیٹی کے ہر ممکن مدد کرے گا۔ مجلس عاملہ نے وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں کو دستور ہند کی دفعہ 25 سے متصادم قرار دیا۔ بورڈ نے واضح کیا کہ اگر مرکزی حکومت اس سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے ذریعے تمام شہریوں یا اسکولی طلباء پر وندے ماترم پڑھنا لازم کیا جاتا ہے تو بورڈ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گا۔ اسی طرح مغربی بنگال حکومت کی جانب سے اسکولز اور سرکاری امداد یافتہ و منظور شدہ مدارس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے فیصلے کو بھی مجلس عاملہ نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے بیجوئے ایمانویل بنام ریاست کیرلا 1986 کے منافی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اسے فوراً واپس لیا جائے۔ مجلس عاملہ نے کولکتہ ہائی کورٹ کے اس عبوری فیصلے کا خیر مقدم کیا جس میں مدارس میں وندے ماترم گانے کی حکومتی ہدایت پر روک لگا دی گئی۔ عدالت نے ابتدائی طور پر مانا ہے کہ اقلیتی برادری کے مذہبی عقائد اور احساسات کو نظر انداز کرتے ہوئے مدارس میں وندے ماترم گانا لازمی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی مدرسہ یا طالب علم ایسا نہ کرے تو اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ مجلس عاملہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وندے ماترم ایک شرکیہ گیت ہے جس کے بعض مضامین مسلمانوں کے عقیدہ توحید سے متصادم ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے اس کا پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے۔ بورڈ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رواداری یا حب الوطنی کے نام پر اپنے ایمان و عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ مجلس عاملہ نے بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں یونیفارم سول کوڈ کے نام پر جاری قانون سازی کی کوششوں پر بھی شدید تشویش ظاہر کی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد اب آسام، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں بھی یو سی سی کے نفاذ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بورڈ نے واضح کیا کہ یونیفارم سول کوڈ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جسے عدالت نافذ کرنے کی پابند ہو، بلکہ یہ دستور کے ڈائریکٹو پرنسپل میں شامل ایک غیر لازمی رہنما اصول ہے۔ مزید یہ کہ یو سی سی کا جبری نفاذ دستور ہند کی دفعہ 25 میں دی گئی مذہبی آزادی سے متصادم ہے اور ملک کی کثرت پسند اور متنوع سماجی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا کہ جس طرح بورڈ نے اتراکھنڈ حکومت کے یو سی سی قانون کو نینی تال ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اسی طرح دیگر ریاستوں میں بھی ایسے قوانین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مجلس عاملہ نے یہ بھی طے کیا کہ مسلمانوں کو سماجی و سیاسی طور پر حاشیے پر دھکیلنے، دستوری تقاضوں کی پامالی، نفرت و عداوت کے فروغ، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو پر حملوں اور مساجد و مدارس کے انہدام کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملک کے انصاف پسند، جمہوریت پسند اور امن پسند عناصر کو ساتھ لے کر ایک ملک گیر تحریک شروع کرے گا جس کے لیے ایک مجلس عمل تشکیل دی جا رہی ہے۔ اب اس خبر میں اتنا ہی۔ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ان قراردادوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔